16 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا سپہ سالار فوجیوں کا بنا کر کے بھیجا۔ 16 ہجری میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری کرتے ہوئے عظیم مجاہدات کے ساتھ یرموک کے علاقے کو فتح کر لیا۔ اب جب یرموک کا علاقہ فتح ہو گیا تو پورا ملک شام جو ہے وہ مدینہ کی سرزمین میں شامل ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے یرموک کا علاقہ فتح کر لیا ہے۔ اب پورا ملک شام مدینہ کی حدود میں سرحد میں شامل ہو چکا ہے۔ یا امیر المومنین اب حکم فرمائیے، کیا فلسطین کے شہر کسیاریہ کی طرف نہ منہ موڑ لیں ہم، یا آپ حکم فرمائیے ہم فلسطین کی طرف رخ کر لیں۔ یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں۔ اب وہ خط پڑھا گیا، بہادروں کے بہادر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پاس موجود ہیں۔ خط پڑھا گیا اور صحابہ سے مشورہ طلب کیا گیا، کیا کہتے ہیں کہ فلسطین کے شہر کساریہ کو فتح کیا جائے یا بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، فرمانے لگے، یا امیر المؤمنین کساریہ کو چھوڑیں، پہلے فلسطین کے بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب قدس فتح ہو جائے گا اللہ کساریہ کو بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق کون کہتا ہے کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ مخالفت تھی، ان کا تو لمحہ بلمحہ اہل بیت کے ساتھ گزرتا تھا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اسی مشورے کے مطابق حضرت عمر پاک نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور حکم فرمایا کہ ساریہ کو چھوڑ دیا جائے، بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3500 مجاہدین ان کا دستہ تیار کیا اور رخت سفر باندھ لیا سرزمین قدس کی جانب۔ سرزمین قدس کی جانب جب سفر باندھا اور قدس کے باہر پہنچے، اور مسلمانوں کا ایک اصول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، سب سے پہلے جاتے ہی جنگ اور جہاد کا اعلان نہیں کر دینا۔ سب سے پہلا جو اصول ہے، اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا۔ اب دوسرا قانون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا بھئی ٹھیک ہے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، تمہیں نہیں عزت چاہیے، تو پھر آؤ دوسری بات مان لو، ٹیکس دو اور رہتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری جان اور مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات سے بھی اعراض کر لیا کہ نہ تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ذمہ بنتے ہیں، نہ ہی ٹیکس ادا کریں گے۔ اب صرف اور صرف تیسرا حل، تیسرا راستہ ہے، فرمایا پھر آؤ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، آمادہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد
حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3500 مجاہدین نعرہ تکبیر جب بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، تو جو عیسائیوں کے دل میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ ان کا بڑا پادری انہوں نے کہا رکو رکو ٹھہرو ذرا، مجھے ذرا قلعے کی دیوار پر چڑھ کر دیکھنے دو کون آیا ہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ قلعے کی دیوار پر چڑھا، اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اس نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اپنے شہر کی حفاظت کرو اور خوب جنگ لڑو ان سے۔ سامعین دی گرامی قدر 4 ماہ مسلمانوں نے بڑا ہی سخت محاصرہ کیا قلعے کا، لیکن کوئی بھی حل جو ہے وہ مطلوب نہ ہوا۔ عیسائی تنگ آ گئے محاصرے سے، انہوں نے پھر اپنے پادری سے کہا کہ آپ جائیے ایک بار ان سے مطالبہ تو کیجئے، کچھ بات کیجئے، اگر کوئی بات مانتے ہیں، ان کے کچھ نکات یہ جو رکھتے ہیں اگر ہماری سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر آمنے سامنے نکل کر ذرا جنگ کرتے ہیں۔ پادری جو ہے وہ اس نے میٹنگ کی، کانفرنس کی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس نے چڑھتے چڑھتے بولا، اس نے کہا سنو میری بات، 20 سال بھی تم ہم سے جنگ کرتے رہو نا تو تم کبھی بھی قدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتنے پر اعتماد طریقے سے تم کیوں کہہ رہے ہو کہ 20 سال بھی لڑتے رہو اور تم فتح نہیں کر سکتے؟ تو پادری کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ قدس شہر نے فتح ہونا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، لیکن جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے نا اس میں ایک بھی نشانی آپ میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے بتاؤ تو بھائی کون سی نشانیاں جو ہیں تم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں؟ تو پھر پادری کہہ اٹھا، بول اٹھا، اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو ہمارے شہر کو فتح کرے گا وہ صحابی رسول ہوگا، اس کا نام عمر پاک ہوگا، اس کا لقب فاروق ہوگا، دین کے معاملے میں بڑا ہی سخت ہوگا، اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو کوئی اسے ملامت کرے گا نا وہ ملامت کرنے والوں کا کوئی اپنے اوپر اثر ہی نہیں لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، چہرہ مبارک کھل اٹھا خوشی سے، فرمانے لگے پھر یہ بات ہے تو ہم نے قدس کو فتح کر لیا، ہم نے قدس کو فتح کر لیا، ہم نے قدس کو فتح کر لیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم جتنی باتیں بھی کر رہے ہو یہ ہمارے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں جو مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ اتنی بات سنی تو پادری فوراً ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا اگر یہ بات ہے نا تو آپ بلا لیجئے، ہم دیکھیں گے، اگر یہ ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں تو ہم کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی معاملہ نہیں کریں گے، ہم بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیں گے۔ عزیزان گرامی کے در، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور پیغام بھیج دیا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ میں پہنچے۔ اب رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، قربان جاؤں، جاتے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دی، سیدنا صدیق اکبر کو سلام کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رات کو مسجد نبوی میں ہی سو گئے، لیٹ گئے۔ صبح فجر کا وقت ہوا، خلیفۃ المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب ابن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان کہی۔ وہ دور یاد کیجئے جب خلفاء خود اذانیں کہا کرتے تھے۔ فجر کی اذان کہی، فجر کی نماز پڑھائی، نماز سے فراغت کے بعد حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھا۔ اب خط کھولا گیا اور خط کی عبارت پڑھی گئی۔ اب پھر جناب علی حضرت عمر پاک کے پہلو میں بیٹھے ہیں اور کہنے والوں کیا کہتے ہو تم، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ اہل بیت سے وہ موافقت ہے،
صحابہ کرام کو اہل بیت سے وہ پیار ہے، وہ محبت ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو اہل بیت صحابہ کے پہلو میں نظر آتے ہیں اور صحابہ اہل بیت کے پہلو میں نظر آتے ہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، مشورہ کیا، اے علی کیا کہتے ہیں آپ، کیا میں چلا جاؤں، مجھے بلایا گیا ہے۔ حضرت علی پاک فوراً بولے، فرمایا اے امیر المؤمنین آپ کو ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سفر کا ارادہ کر لیا۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیے، تاریخ شام میں یہ بات ذکر ہے، مذکور ہے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور اپنی جگہ پر بٹھایا، فرمایا اے علی جب تک میں لوٹ نہ آؤں میرا جانشین تم ہو۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بیت المال سے سواری نہیں لی، کوئی بیت المال سے مال نہیں لیا۔ دیکھیے تاریخ کے آئینے میں ذرا جھانک کر تو دیکھیے نا، کاش ہمارے ملک کے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے مشیر اور امیر اور حکمران کبھی صحابہ کی سیرت پڑھ لیتے تو آج یہ جو حال بن چکا ہے یہ ہمارا حال نہ ہوتا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ اونٹ کو نکالا، اس پر سوار ہوئے اور ایسا لباس پہنا، وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، حکومت، اور جو لباس پہنا ہے 14 پیوند لگے ہوئے ہیں لباس کو، سرخ اونٹ پر سوار ہوئے۔ عربی گھوڑے بھی تھے بیت المال میں، نہیں لیے، بڑی بڑی شاہ سواریاں تھیں، نہیں لیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ جو لباس پہنا ہوا تھا 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 2 تھیلیاں ساتھ تھیں، ایک پانی کا مشکیزہ تھا، ایک پیالہ ساتھ تھا، ایک تھیلی میں ستو تھے اور ایک تھیلی میں چھہارے تھے۔ یہ ساز و سامان رخت سفر باندھ لیا۔ وقت کا خلیفہ ہو، امیر المؤمنین ہو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہو، پھر بھی لباس ایسا ہو کہ 14 پیوند لگے ہوں، اور پھر بھی ساز و سامان یہ کہ ستو کی ایک چھوٹی سی تھیلی ساتھ ہو اور خشک کھجوریں جنہیں چھہارے کہا جاتا ہے وہ ساتھ ہو۔ یہ رخت سفر باندھ لیا شہر قدس کی طرف۔ عزیزان گرامی قدر، قدس میں تشریف لائے، صحابہ اکرام نے استقبال کیا۔ راستے میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالت دیکھی نا امیر المؤمنین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کان میں کہنے لگے، یا امیر المؤمنین آپ ذرا ایک بات نہیں مانتے ہماری؟ آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور آپ کافروں سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں، آپ کا ایک روب اور دبدبہ ہونا چاہیے، کیوں نہ آپ تھوڑی بات مان لیں ہماری، اپنا لباس بدل لیں، اپنی سواری تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سننے والے ہیں، فرمایا ابو عبیدہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ تمہاری زبان سے میں یہ الفاظ سن رہا ہوں؟ فرمایا ابو عبیدہ سنو یہ بات، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا اسے میں عبرت کا نشان بنا دیتا، لیکن تمہاری عزت کا احترام کرتے ہوئے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا ہم تو بے توقیر تھے، ہمیں اسلام نے اتنی عزت دے دی، اب ہمیں کیا چاہیے؟ خیر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے باہر پہنچے، فجر کا وقت تھا، فجر کی نماز کی امامت کروائی گئی۔ اب صحابہ کرام کے ساتھ محو گفتگو ہیں کہ ظہر کا وقت آن پہنچا اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قدس کی سرزمین پر آن پہنچے۔ اب صحابہ نے جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، اب ظہر کی اذان کا وقت بھی ہو گیا۔ اب صحابہ کیا کہتے ہیں، یا امیر المومنین کہیے نا بلال سے، عرض کیجئے نا بلال سے، جو اذان یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا کرتے تھے، آج یہ اذان تو سنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی انکار کے بعد بڑی جان چھڑائی انہوں نے،
لیکن صحابہ نے کہا آج اذان سنیں گے تو مؤذن رسول سے ہی سنیں گے۔ کھڑے ہوئے اذان دی، وہ آواز جو مدینہ کی گلیوں میں کبھی گونجا کرتی تھی، وہ آواز جب صحابہ نے سنی تو کلیجے پھٹ گئے صحابہ کے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی وہ آواز جب کانوں میں رس گھولتی تھی تو آنکھوں کے سامنے نظارہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہوتا تھا۔ آج آواز تو وہ سن رہے تھے، کانوں میں بلال حبشی کی آواز رس گھول رہی تھی، لیکن جن آنکھوں سے نظارہ مصطفیٰ کیا کرتے تھے وہ نظارہ سامنے نہ تھا۔ صحابہ کے سینے پھٹ گئے، صحابہ رو پڑے، جتنی دیر تک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے رہے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی۔ اب خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی 14 پیوند لگا لباس پہن رکھا ہے، اسی اونٹنی کو اپنے سامنے لائے، سوار ہوئے اور قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب اکیلے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نہیں ہے، سارے مجاہدین نے عرض کی یا امیر المؤمنین، عیسائیوں سے آپ تبادلہ خیال کرنے جا رہے ہیں تو ہماری تھوڑی سی بات مان لیجئے، یہ اونٹ چھوڑ دیجئے، ایک عربی گھوڑا اپنی سواری بنا لیں اور یہ لباس اتار کر ایک شامی سفید رنگ کا لباس اعلیٰ شاندار پہن لیں۔ بڑا اصرار کیا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات مان لی، گھوڑا بھی لے لیا اور لباس بھی چینج کر لیا۔ اب تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آئے، فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور کہا لاؤ دو میرا لباس، میں نہیں پہنتا یہ، تم مجھے گھوڑا دے کر اور لباس پہنا کر رب سے دور کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پیدا ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تم مجھے اعلیٰ گھوڑا اور اعلیٰ لباس پہنا کر مجھے متکبر کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا دو مجھے میرا لباس اور میری سواری۔ اتار دیا وہ شاہانہ لباس، چھوڑ دی وہ شاہی سواری، اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اور 14 پیوند لگا لباس پہن لیا۔ اب عیسائیوں نے قلعے کے دروازے کھولے اور رومی وہ جو عیسائیوں کا پادری تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا رکو ذرا ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو، یہ وہی جاہو جلال والا ہے جس کی عزتیں عظمتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھا، دیکھتے سار ہی اس نے کہا، بول اٹھا، کہا قلعے کی دیواروں سے نیچے آ جاؤ، جھک جاؤ ان کے قدموں میں، یہ وہی عظیم مجاہد ہیں جن کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ سارے یہ عیسائی، سارے ان کے بڑے بڑے مجاہد، تیروں تلواروں اور نیزوں پھالوں والے، سارے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے اور کہا چھوڑیے جنگ اور چھوڑیے ساری بات، ہم آپ کے غلام ہوئے، آپ جو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اتوار کا دن تھا، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات انتظار کیا، پیر کی صبح کو مسجد اقصیٰ کا وہ دروازہ کھولا گیا جس دروازے سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے داخل ہوئے تھے۔ فجر کے وقت حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فجر کی نماز پڑھائی، پھر اگلا جمعہ بھی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ میں پڑھایا، اور پھر اللہ کریم نے وہ جاہ و جلال، وہ عزت عطا فرمائی کہ کیا کہنے، بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے، بغیر کسی معاملے کے اللہ رب العزت نے شہر قدس کو مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔